اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز فجر کے بعد اس صورت کی تلاوت اللہ تعالی خود کرتے ہیں۔ یہ صورت غریبوں کو، امیر، بیماروں کو، صحت مند اور حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کرتی ہے۔ یہ ہر ایک پریشانی کو ختم کرتی ہے۔ محترم ناظرین، قرآن مجید کی وہ صورت جس کی تلاوت نماز فجر کے بعد خود اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں۔ یہ دعویٰ اگرچہ ہمارے فہم سے بلند ہے، لیکن اس کی روحانیت ہمیں احساس دلاتی ہے کہ قرآن مجید کی بعض صورتیں ایسی ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے اپنے خصوصی کلام میں ایسی تاثیر عطا فرمائی ہے جو بندے کے دل و دماغ، روح و جسم اور دنیا اور آخرت سب کو منور کر دیتی ہے۔ اور انہی میں سے ایک صورت ایسی ہے کہ جسے نماز کے بعد اللہ تعالی خود پڑھتے ہیں۔ یہ صورت غریبوں کو، امیر، بیماروں کو، صحت مند اور حاجت مندوں کی ہر حاجت کو پورا کر دیتی ہے، ہر ایک پریشانی ختم کر دیتی ہے۔ یہ صورت ناظرین اتنی تاثیر، روانی اور معنوی حسن میں ایسی مثال ہے کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی بیمار اس صورت کو دل سے سنے تو شفا پا لیتا ہے، اگر کوئی پریشان دل سے پڑھے تو سکون پا لیتا ہے، اگر کوئی فقیر خلوص سے تلاوت کرے تو مالدار ہو جاتا ہے، اگر کوئی گناہگار سچے دل سے اس کے مفہوم پر غور کرے تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ نماز فجر کے بعد اسے پڑھنا اس لیے بھی خاص مانا گیا ہے کیونکہ اس وقت رب تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے پوری وسعت سے کھول دیتا ہے۔ ایک طرف یہ سورہ مبارکہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کا حوصلہ دیتی ہے، تو دوسری طرف یہ سورہ مبارکہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کی رحمت ہر چیز پر غالب ہے۔ یہ سورہ مبارکہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ترانہ ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، نماز فجر کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے کلام پاک سے پڑھی جانے والی صورت کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیے گا، اور ویڈیو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے آپ تمام بہن بھائیوں کو آگاہ کرنا چاہوں گا کہ وہ تمام بہن بھائی جو اپنے لیے یا اپنے پیاروں کے لیے ہماری خصوصی اجتماعی دعا میں اپنا نام لے کر دعا کروانا چاہتے ہیں تو اپنا نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجئے گا، اور جس پریشانی کے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں وہ بھی ضرور لکھ دیجئے گا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری خصوصی اجتماعی دعا میں آپ کا نام لے کر آپ کے لیے دعا کی جائے گی۔ تو بھائیوں اور بہنوں، قرآن پاک کی بہت ہی پیاری صورت کہ جس کی تلاوت نماز فجر کے بعد اللہ تعالی خود فرماتے ہیں، جو بندہ نماز فجر کے بعد کسی بھی پریشانی کے لیے پڑھتا ہے، چاہے وہ بیماری ہو، رزق کی پریشانی ہو یا کاروباری پریشانی ہو، کسی بھی مقصد کے لیے پڑھتا ہے تو وہ مقصد انشاءاللہ پورا کیا جاتا ہے، دنیا اور آخرت کی سختیوں سے اس شخص کو نجات ملتی ہے۔ یہ صورت آپ کو اللہ تعالیٰ کے بے حد قریب کر دیتی ہے۔ بے شک جس طرح کے آج کل مشکل حالات ہیں، ہر بندہ پریشان ہے، تو بندہ اس پریشانی سے بچ کر اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو اس سورہ مبارکہ کو نماز فجر کے بعد ایک مرتبہ لازمی پڑھے۔ یہ صورت غریبوں کو، امیر، بیماروں کو، صحت مند اور حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کرتی ہے، ہر پریشانی کو دور کرتی ہے۔ اگر کوئی صبح نماز فجر کے بعد پڑھے تو فرشتے دن بھر اس کی حفاظت کریں گے، اگر کوئی رات کو پڑھے تو فرشتے ساری رات اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ خاندان کے اندرونی عمل کو برقرار رکھنے اور کسی بھی قسم کے تنازعات کو دور رکھنے میں بھی بھرپور مدد فراہم کرتی ہے۔ یہ قرآن پاک کی وہ سورہ مبارکہ ہے کہ اس کی تلاوت اللہ تبارک و تعالی خود فرماتے ہیں، جو شخص اس کی تلاوت نماز فجر کے بعد کرتا ہے، اللہ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں اور اسے وہ سب کچھ عطا کیا جاتا ہے جو وہ مانگتا ہے، جس کی وہ خواہش رکھتا ہے۔ تو ناظرین، بہت آسان سا عمل ہے، معجزات کو دیکھنے والا عمل ہے۔ یہی خاص عمل ہے جو دولت کو فوری طور پر اور غیبی طریقے سے آپ کے پاس لانے والا عمل ہے۔ یہ ایسا عمل ہے کہ جن لوگوں نے نماز فجر کے بعد اس عمل کو پڑھنا اپنا معمول بنا لیا، وہ صبح رزق کی دولت سے مالا مال ہو گئے، گھر میں، کاروبار میں دولت کی ریل پیل ہو گئی، دولت کی برسات زندگی میں شروع ہو گئی۔ ناظرین، ویسے تو اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کی ہر آیت، ہر سورہ مبارکہ ہی اپنے اندر ایک خاص مقام رکھتی ہے، لیکن آج جس صورت کا ہم وظیفہ بتانے جا رہے ہیں، جو نماز فجر کے بعد پڑھنے کا بہت ہی بابرکت عمل ہے کہ جس کے پڑھنے سے بیمار کو صحت مل جاتی ہے، مالی تنگ دستی دور ہو جاتی ہے، رزق کی فراوانی ہوتی ہے اور انسان کی ہر حاجت پوری ہوتی ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، وہ خاص سورہ مبارکہ سورۃ الرحمن ہے، جو کہ عروس القرآن یعنی قرآن کی دلہن کے نام سے جانی جاتی ہے۔ سورۃ الرحمن قرآن مجید کی 55ویں سورت ہے، جس کا آغاز اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم صفاتی نام
الرحمن سے ہوتا ہے اور جس کا مطلب ہے نہایت مہربان، بے حد رحم فرمانے والا۔ اس سورہ مبارکہ کی کل 78 آیات ہیں اور جمہور علماء کے مطابق یہ مکی صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اپنی بے شمار نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے اور ہر نعمت کے بعد بار بار یہ آیت دہرائی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ناظرین، یہ آیت اس صورت میں 31 بار دہرائی گئی ہے، جو کہ قرآن کریم میں کسی بھی آیت کا سب سے زیادہ تکرار کا منفرد اعزاز ہے۔ یہ آیت بار بار دہرانا دراصل انسان کے دل کو جھنجھوڑنے کے مترادف ہے، تاکہ وہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کو پہچانے، اس کا شکر ادا کرے اور اسی سے لو لگائے۔ صبح کے پرنور وقت میں جب انسان اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اللہ کی طرف جھکتا ہے تو سورۃ الرحمن جیسے کلام کو پڑھنا اس کے دل کی صفائی، نیت کی پاکیزگی اور روح کی بلندی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن مجید کا دل سورۃ الرحمن ہے۔ ناظرین، سورۃ الرحمن ایسی صورت ہے کہ جس کی تلاوت کرنے والا نہ صرف دنیا کے فائدے دیکھتا ہے بلکہ آخرت میں اللہ کی خاص رحمت کے سائے میں چلا جاتا ہے۔ اس صورت کا وظیفہ رزق میں کشادگی، شادی میں آسانی، دشمنوں سے نجات، حسد اور جادو سے حفاظت، اولاد کی بہتری اور ہر مقصد کی تکمیل کا عظیم ذریعہ ہے۔ جس بندے کے دل میں نیت ہو کہ وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ وظیفہ کرے گا، اس کے لیے یہ صورت دنیا کی سب سے بڑی دوا، سب سے عمدہ دعا اور سب سے خاص ندا بن جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات جنات کو سورۃ الرحمن سنائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار پڑھتے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو جنات جواب دیتے، اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو یہ بات پتہ چلی تو عرض کیا کہ ہم تو جنات سے بھی گئے گزرے نکلے کہ ہم تو خاموش رہتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں جنات کی پیروی کرنی چاہیے۔ ناظرین، محدثین اور مفسرین نے بیان کیا ہے کہ سورۃ الرحمن کی تلاوت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ رزق میں کشادگی عطا فرماتا ہے، اور اولیاء نے تجربہ کیا ہے کہ جو شخص مسلسل سورۃ الرحمن کو توجہ سے سنتا ہے اور سمجھ کر پڑھتا ہے، اسے دل کا سکون، ذہنی سکون اور جسمانی شفا ضرور حاصل ہوتی ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سورۃ الرحمن کی تلاوت کرتے تو اس آیت پر پہنچ کر رو پڑتے اور بار بار کہتے، یا اللہ، میں کسی نعمت کا انکار نہیں کرتا۔ ایک دفعہ ایک شخص اللہ کے ایک برگزیدہ بندے کے پاس آیا جو شدید تنگ دستی، بیماری اور پریشانی میں مبتلا تھا۔ بزرگ نے فرمایا کہ نماز فجر کے بعد سورۃ الرحمن خلوص دل سے پڑھا کرو۔ کچھ ہفتے بعد وہ شخص واپس آیا تو اس کا چہرہ چمک رہا تھا، اس کا کاروبار چل پڑا تھا اور اس کے مسائل حل ہو چکے تھے، اور وہ شخص کہہ رہا تھا کہ اللہ کی رحمت نے مجھے ہر میدان میں فائق کر دیا۔ تو ناظرین، یہ وظیفہ آپ نے اللہ رب العزت کی ذات پر پورا یقین اور کامل اعتماد رکھتے ہوئے کرنا ہے، اور کسی بھی صورت اپنے آپ کو مایوس نہیں ہونے دینا، کیونکہ اچھے اور برے حالات ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے۔ اس لیے آپ نے نا امیدی کا شکار نہیں ہونا، کیونکہ زندگی بھی عجیب ہے۔ کبھی کبھی یہ اتنی خوبصورت لگتی ہے کہ جی چاہتا ہے ہمارا ناطہ ہمیشہ کے لیے زندگی سے جڑا رہے، یہ ناطہ کبھی بھی نہ ٹوٹے، اور جب کبھی زندگی ہماری امید اور توقعات پورا کرنے میں ناکام رہتی ہے تو دل کرتا ہے کہ یہ زندگی جلد ختم ہو جائے، مگر حقیقت یہ ہے کہ دکھ اور درد میں وقت طویل سے طویل تر محسوس ہوتا ہے۔ اسی طویل سفر سے انسان ہار کر مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ انسان خود بھی نہیں سمجھ پاتا کہ آخر اس ساری صورتحال سے کیسے نمٹا جائے۔ ناظرین، انسان کی فطرت ہی ایسی ہے کہ اسے زندگی میں سب کچھ اپنے مطابق چاہیے، سب اس کی مرضی اور منشا کے مطابق نہیں ہوتا تو وہ نا امید اور مایوس ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اسے یہ احساس ستاتا ہے کہ اب مزید اسے نہیں جینا۔ انسان بنیادی طور پر جلد باز واقع ہوا ہے، اگر اسے کچھ حاصل کرنا ہو تو اس کے لیے تگ و دو کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، انت تک محنت کرتا ہے، مگر جب اس کی منشا کے مطابق اسے پھل نہیں ملتا تو وہ تھک جاتا ہے
اور اسی تھکن میں وہ مایوسی کے اندھیروں میں اپنا وجود، اپنا امید اور اپنا یقین کھو بیٹھتا ہے۔ اسے زندگی بے رنگ لگنا شروع ہو جاتی ہے، دوسرے الفاظ میں اس کی زندگی میں دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ مگر یاد رکھیے کہ کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ وقت کی یہ خوبصورتی ہے کہ یہ کبھی بھی ایک جیسا نہیں رہتا۔ مشکل ہو تو آسانی بھی مل جاتی ہے۔ حالات چاہے جتنے بھی کٹھن ہوں، مشکلات کے بادل جتنے بھی کالے کیوں نہ ہوں، آسانی کی صبح کا سورج ضرور طلوع ہوتا ہے۔ نہ دکھ سدا رہتا ہے، نہ سکھ سدا رہتا ہے۔ ایسے ہی ناکامی اور کامیابی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اسی لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مشکلات کے آنے پر مایوسی کے اندھیروں میں امید اور یقین کا چراغ جلاتے رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر انسان مایوسی کے اندھیرے میں امید کا چراغ جلاتا ہے تو اس کی روشنی انسان کے وجود کو منور کر دیتی ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو کچھ غلطیاں بتانے لگا ہوں۔ کچھ وجوہات ہیں جو آپ کے گھروں میں ہوتی ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ان غلطیوں کی وجہ سے آپ کے گھر کے اندر پریشانیاں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے عام ہو جاتے ہیں، رزق کی تنگی ہو جاتی ہے، بے برکتی ہو جاتی ہے اور رزق کے دروازے آپ کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ وہ غلطیاں اپنے گھر میں کرتے ہیں تو آج کے بعد ان غلطیوں کو کبھی مت کرنا۔ میں آپ کو 3 کام ایسے بتا رہا ہوں جو آپ نے اپنے گھر میں لازمی کر لینے ہیں۔ اب جو گھر کے اندر پریشانی ہے وہ انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، لڑائی جھگڑے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے، رزق کی کمی ہے، بیماری ہے یا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے، انشاءاللہ فوری طور پر حل ہوگا۔ کچھ لوگ یقین نہیں رکھتے اور کہتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ نہیں ملا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری تو کبھی قسمت نہیں بدلے گی، ہمارے تو دن نہیں بدلیں گے اور ہم ایسے ہی غریب رہیں گے۔ تو ناظرین، آپ کو وہ غلطیاں بتا رہا ہوں جو آپ وظیفہ کرتے وقت ضرور کرتے ہوں گے۔ سب سے بڑی غلطی کیا ہے کہ آپ لوگ اکثر وضو نہیں کرتے، نماز عام طور پر نہیں پڑھتے، قرآن کی تلاوت بھی نہیں کرتے، جبکہ میں ہر ویڈیو میں یہ بات کہتا ہوں کہ کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، نماز کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی بھی وظیفہ کام نہیں کرتا۔ تو یہ غلطی آپ کی یہ ہے کہ آپ لوگ نماز پڑھے بغیر ہی وظیفہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوسری غلطی یہ ہے کہ جب آپ وظیفہ شروع کرتے ہیں تو جو آپ کے آس پاس ہوتا ہے آپ اس سے باتیں کرتے ہیں، اشارتاً بھی کرتے ہیں اور اسے بھی بتا دیتے ہیں کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں، اس کام کے لیے وظیفہ کر رہا ہوں، اسی لیے آپ کا عمل مکمل نہیں ہوتا اور آپ کا وظیفہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو آج کے بعد ان غلطیوں کو نہیں دہرانا۔ وظیفہ کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ نے باوضو ہو کر وظیفہ کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے اور جب نماز پڑھ لیں تو اسی جگہ پر آپ نے بیٹھے رہنا ہے جہاں آپ کو لگتا ہے کہ میرے پاس کوئی نہیں آئے گا، اور جب آپ کے پاس کوئی نہ آئے تو پھر آپ کی توجہ اپنے وظیفے کی طرف ہوگی۔ اب آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے اور پھر وظیفہ ختم ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کا معجزہ دیکھ لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی خالی جھولی اسی وقت بھر جائے گی جب آپ بند کمرے میں جائے نماز کے اوپر بیٹھ کر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے۔ اب میں آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں، کوشش کرنی ہے کہ آج اس وظیفے کو اپنے پاس لکھ کر رکھ لیں۔ آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود شریف تو ویسے بھی کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، دکان پر بیٹھے ہیں، چاہے اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، کہیں آ رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں۔ اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ درود پاک کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کی برکت سے بندوں کو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز مجھ سے سب سے زیادہ قریب یا میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہوگا جس نے مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح کو اس کی طرف متوجہ فرما دیتا ہے حتیٰ کہ میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ اسی طرح ترمذی شریف میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر بہت زیادہ درود پاک پڑھتا ہوں تو کتنا درود شریف مقرر کر لوں؟ فرمایا جتنا چاہو۔ میں نے کہا 1/3۔ فرمایا جتنا چاہو، لیکن اگر درود شریف بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا آدھا حصہ۔
فرمایا جتنا چاہو، لیکن اگر بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا 2/3 حصہ۔ فرمایا جتنا چاہو، لیکن اگر درود شریف بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میں سارا وقت ہی درود پاک پڑھوں گا، تو فرمایا کہ تب تمہارے غموں کو کافی ہوگا اور تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ اسی طرح ترمذی شریف میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑا کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود شریف نہ بھیجے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، ایک پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمنٹ باکس میں پیارے آقا کے لیے ضرور لکھ دیجئے۔ ترمذی شریف میں ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا دعا آسمان اور زمین کے درمیان ٹھہری رہتی ہے، اس سے کچھ اوپر آسمان کی طرف نہیں چڑھتی جب تک کہ تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ بھیجو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک درخت پیدا کیا جس کا پھل سیب سے قدرے بڑا، انار سے قدرے چھوٹا، سیب سے زیادہ نرم، شہد سے عمدہ شیریں، مشک سے زیادہ خوشبو رکھنے والا، شاخ مروارید کی، تنا سونے کا، پتے زبرد کے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنے والوں کے لیے مختص ہوگا، اس کے علاوہ نہ اسے کوئی دیکھ پائے گا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر درود بھیجتا ہے اس پر فرشتے درود بھیجتے ہیں، خود خدا اپنی شان کے مطابق درود بھیجتا ہے، جس کے باعث تمام آسمان اور زمین والے درود بھیجتے ہیں، بلکہ درخت، چرند، پرند، غرض یہ کہ کوئی ایسی چیز باقی نہیں رہتی جو درود نہ بھیجتی ہو۔ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے تو منادی پکار کر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تجھ پر 10 بار درود بھیجے۔ آسمان والے یہ سن کر کہتے ہیں کہ تیرے درود شریف کے بدلے 100 بار تجھ پر رحمت فرمائے۔ تو ناظرین، درود پاک کثرت سے پڑھتے رہا کریں تاکہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ آئیے خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ مل کر بھی درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو بھائیوں اور بہنوں، جب آپ باوضو ہو کر نماز فجر ادا کر لیں، درود پاک پڑھ لیں، تو اس کے بعد قرآن پاک کی اس بابرکت سورہ مبارکہ یعنی سورۃ الرحمن کی تلاوت کر لینی ہے۔ اسے مکمل توجہ، دھیان اور یکسوئی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کی تلاوت کے دوران جب جب یہ آیت آئے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو ہاتھ اٹھا کر دل سے کہیں اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ یہ پڑھ کر باقی سورت کی تلاوت مکمل کرنی ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے 2 مبارک ناموں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ وہ نام یا رحیم یا کریم ہیں۔ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 مرتبہ شمار ہوگا، اور اسی طرح سے آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر 100 مرتبہ یا رحیم یا کریم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لینا ہے۔ پھر آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا، اور اس کے بعد اپنے والدین، اہل خانہ، اپنے بھائی بہنوں اور دوست احباب کے لیے دعا کرنی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرنے کا یہ بہترین وقت ہے۔ نماز فجر کے بعد سورۃ الرحمن کا وظیفہ انسان کو ان گنت نعمتوں، حاجتوں اور اللہ کی خاص رحمتوں کا وارث بنا دیتا ہے۔ یہ سورت صرف ایک تلاوت نہیں بلکہ ایک روحانی معاہدہ ہے بندے اور اللہ کے درمیان، جو اس کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا کرتا ہے۔ تو آپ نے اس عمل کے دوران دل میں یہ تصور کرنا ہے کہ یا اللہ، میں تیری اس عظیم سورہ مبارکہ کو صرف تیری رضا، تیری رحمت کے حصول، اپنے گناہوں کی معافی، رزق کی کشادگی اور اپنی حاجتوں کے پورا ہونے کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ یا رحمان یا رحیم یا اللہ، ہم نے تیری رحمت والی صورت پڑھی ہے، ہم تیرے عاجز بندے ہیں۔ یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہماری حاجتوں کو پورا فرما، ہمارے گھروں میں سکون، ہمارے دلوں میں تیرا عشق اور ہمارے جسموں کو شفا عطا فرما۔
یا اللہ ہمیں سورۃ الرحمن کے صدقے اپنی رضا اور قرب عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں پھر یاد دلاتا چلوں کہ آپ میں سے جو بھائی بہن اپنے لیے ہماری خصوصی اجتماعی دعا میں اپنا نام لے کر دعا کروانا چاہتے ہیں، وہ کمنٹ باکس میں اپنا نام ضرور لکھ دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔